بات کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, قائد دیوان کی موجودگی میں بلکہ اسمبلی میں یہ پوائنٹ ریز ہوا ہے, یہ ایک انتہائی گمبھیر اور اہمیت کے عامل ایک مسئلہ ہے جو کہ حاجی برکت صاحب بات کر رہے تھے. میں اسی ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم بارڈر ایریا میں رہتے ہیں, اور میں نائبر ڈسٹرکٹ ہوں, بلکہ آپ گوادر سے لے کر مند اور ماشکیل تفتہ تک آؤ گے, یہ تمام بارڈری پٹی ہے, ایون آپ چمن تک جائیں. جناب اسپیکر, آج 40 لاکھ لوگوں کو زور زبردستی بے روزگار کیا گیا ہے بارڈر کی بندش پہ. پہلے تو یہ تھا کہ جی یہ اسمگلنگ ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ پورے ریجن میں جاؤ, چاہے مکران ہے, چاہے رکشان ہے, بلکہ آپ اب چوکی سے لے کر قلعہ سیف اللہ تک, اور پھر بولان سے لے کر آپ گوادر تک جاؤ گے, یہ پورا ایریا ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے, کوئی روزگار کا ذرائع نہیں ہے, کوئی انڈسٹریز نہیں ہے. اور یہاں جتنے پروجیکٹ ہیں کام کر رہے ہیں, آپ تمام پروجیکٹس پہ جائیں, ایون آپ اب چوکی ایک انڈسٹریل زون ہے, آپ وہاں پہ جائیں. اس اسمبلی نے کئی دفعہ قراردادیں پاس کی ہیں کہ کم از کم اب چوکی کے انڈسٹریل ایریا میں لوکل بندوں کو ترجیح دی جائے, لیکن وہاں پہ غیر مقامی بندے زیادہ ترجیحات میں ہیں. یہاں پہ بھی بلوچستان میں جتنے پروجیکٹ ہیں, اب لوگوں کا ایک خود ساختہ روزگار جو ایران بارڈر سے وابستہ ہے اس کو بند کرنا, میں کہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ یہ سراسر ایک ناانصافی اور دشمنی ہے, ایک انسان کش پالیسی ہے. آپ یقین کریں, ایک پک اپ گاڑی, زامیات گاڑی یا پک اپ گاڑی چلتا ہے, اس کے پیچھے, اس گاڑی کے پیچھے کم از کم 40 سے 45 بندے اپنا پیٹ پالتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بارڈر کے کاروبار کو ویریفیکیشن کی ٹوکن یا اسٹیکر پہ کنورٹ کر دی. یہ ٹھیک ہے کہ کسی بندے کا ویریفیکیشن ہو, لیکن اس کو اس طرح کنورٹ کیا کہ آج بھی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں یا ویریفائیڈ ہیں وہ گاڑیاں ان کے لیے بند ہے, لیکن جو خاص دست راست یا کیا بولتے وہ راتوں رات ان کے لیے بارڈر چل رہا ہے. اب عام عوام کے دلوں میں آپ یقین کریں ایک نفرت ہے. ویسے ہی اس صوبے کے حالات, بدامنی, دہشت گردی, مشکل صورتحال یہ اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ آپ پورے بارڈر ایریا کے لوگوں کو یا بلوچستان کے لوگوں کو دیوار سے لگائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اس کو بند کرنا 3 دن, یا ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب ہفتے میں 4 دن بند ہوگا, یہ سیدھا لوگوں کو نفرت کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے. گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں معاشی صورتحال, لیکن بات یہ ہے کہ لوگ جب بھوک سے مر رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ لے لیں کہ آپ غربت کی لکیر سے نیچے اتنے آ گئے کہ بلوچستان میں ایک ٹائم کھانے کے لیے لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے. تو لوگ کہاں جائیں؟ یا تو بہتر یہی ہے کہ سیدھا آپ بارڈر ایریا کے لوگوں پہ بم گرا دیں, ان کو ختم کر دیں, یا تو ان کو جینے کا حق دے دیں, ان کو زندہ رہنے کا حق دے دیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر ہماری بنیادی روزگار ہے, لائف اسٹاک ہماری بنیادی روزگار ہے, ایک ہماری بنیادی روزگار سمندر ہے, فشنگ ہے. آج سمندر بھی قبضہ مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہے. آج زراعت میں بھی ہم نے کوئی ایسی خاطر خواہ کام نہیں کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کریں, اپنے لوگوں کو روزگار دیں, یا لائف اسٹاک میں ہم نے اس مالدار کو ایک ذرہ بھی مدد نہیں دیے, صرف ہم نے کاغذی حد تک کام کیے. تو آج صورتحال انتہائی ایک گمبھیر صورتحال اختیار کر گئی ہے, ایک لوگ مشکلات کے شکار ہیں, اور ہم تمام سیاسی جماعتیں جو بارڈر کے کاروباری لوگ ہیں یا لوگ روزگار کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ اس بات کو سیریس لے لے, یہ بات انتہائی گمبھیر شکل اختیار کرے گا. اور ہم سیاسی جماعتیں, میں تمام ایم پی اے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بات پہ آپ لوگ متفق ہو جائیں, تاکہ دن بہ دن ایک کنجسٹڈ ماحول اور اس طرح کی حالات صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے, لوگ ہل نہیں سکتے. اب اس طرح پابندی لگا دی ہے کہ پنجگور کی گاڑیاں خاران نہیں آ سکتی ہیں, واشو کی گاڑیاں سوراب نہیں آ سکتی ہیں, سوراب کی گاڑیاں لسویلا نہیں جا سکتی ہیں, اور
आवारान की गाड़ियां तुर्बत नहीं जा सकती है। मैं समझता हूं कि एक सूबे के अंदर जहां लोगों को पहले से बेरोजगारी ने मारा है, लोगों के दिलों में पहले से एक नफरत है, लोगों के दिलों में पहले से बदएतिमादी और गैर यकीनी सूरत हाल है, फिर उन पे इस तरह एक फैसला थोपना जिसपे लोगों की जिंदगी और सर्वाइवल का मसला है, फिर लोग किधर जाएं? फिर ये जुल्म सितम जरीफी जनाब स्पीकर आप देखें, मंसूरा बॉर्डर, कपकपार बॉर्डर, पंजगुर में जो नए ये बॉर्डर हैं, पंजगुर, इवन आपके वाशुक जिला, दफ्तान, वफा की हुकूमत का एक नोटिफिकेशन है कि लीगल कारोबार के लिए इनको खोला जाए, अभी तक उस नोटिफिकेशन के पे कोई अमल दरामद नहीं है। अब क्या होने जा रहा है? जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट 1965 से स्टार्ट चल रहा है कानूनी हवाले से, अब गाड़ियां लोड है उधर बॉर्डर पे खड़ी है और उनको पाबंदी लगा दी है कि जी वो लीगल तरीके से टैक्स कलेक्शन होती है, बाकायदा कस्टम पेड होती है और क्लियर होके फिर गाड़ियां बाकी मुल्क के शहरों में जाते हैं। सिर्फ यहां पे बात यह है कि बलूचिस्तान के साथ जो इस मुल्क में माफिया बैठा हुआ है, वो ज्यादती कर रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वो उनकी जो शिपमेंट दुबई से आती है, वो यहां पे जो आप इवन आप सरिया को ले लें, आप सीमेंट को ले लें, आप लुक को ले लें, वो यहां पे डबल फायदा करके देते हैं। जो ईरान से इंपोर्ट होके आती है वो सस्ता रेट मिलती है और इस सस्ते रेट पे कदगन लगा दिए, क्योंकि बलूचिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो भी जाके बर्बाद हो जाए। आज आप चेंबर ऑफ कॉमर्स पे मैं वजीर आला से गुजारिश करता हूं आप एक विजिट करें, आप बलूचिस्तान की जो टैक्स या रेवेन्यू जनरेट होती है बलूचिस्तान के जो बॉर्डर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, आप उस पर जरूर एक ब्रीफिंग लें कि आपके मुल्क की मैशियत में एक बड़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ये बात। लेकिन बदकिस्मती से कि इस सूबे को लावारिस समझकर आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये गलत पॉलिसियां हैं। अवाम से जंग करना, अवाम को नफरत में धकेलना, अवाम की माशी कत्ल करना, ना ये अवाम दोस्ती है, ना इंसान दोस्ती है, ना मुल्क दोस्ती है, ना सरजमीन के साथ वफादारी है। मैं समझता हूं मुश्किलात हैं, दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए और उस दरमियाना रास्ते में आम अवाम को रिलीफ दे दें। वैसे ही मुल्क दुश्मन वो तो ये चांस लेना चाहते हैं कि हम तमाम कमजोरियों को गिन के लोगों के सामने रखें, आपके ये सारे नौजवानों के। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा वो नौजवान जो आपके लाहौर, केपी के, आपके पंजाब के यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं पहाड़ों पे, वो किस लिए बागी हो रहे हैं? उसमें दो चीजें काउंट होती है, एक यहां से जाके वहां का एनवायरमेंट और डेवलपमेंट, एक बिहेवियर जो नेगेटिव बिहेवियर होती है वो नफरत को क्रिएट करता है। मैं समझता हूं आज इन दो चीजों पे हमें सोचना चाहिए और हमें बुनियादी चीजों को एड्रेस करना चाहिए और ये इस मुश्किलात को अवाम के साथ मिलकर, बल्कि मैं समझता हूं कि नेक्स्ट अगर सीएम साहब का ये जिरगा जो कलात में हुआ है, गुलजार में या बाकी इस्लाम में, जहां पे जाएगा लोगों का एक ही मुतालबा होगा कि हमारी जो खुद साख्ता रोजगार है इसको बहाल कर दें, हमें काम करने दें, हमें अपना पेट पालने दें, हमें अपने बच्चों को पढ़ने दें, हमें एक बाइज्जत अच्छी जिंदगी गुजारने दें। तो मैं समझता हूं कि ये इस जुल्म के खिलाफ आइंदा हम अपनी लाएमल देंगे, बाकी दोस्त बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि सीएम साहब इस मसले को सीरियस लेंगे कि इसका दरमियाना हल निकालेंगे। ये मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ सरदार अख्तर जहां मेंगल और उनके साथियों पे FIR, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैसेज दिया जा रहा है बलूचिस्तान के अवाम को, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक साबिका वज़ीर आला और 2 दफ़ा या 3 दफ़ा MNA रह चुके हैं, इसके साथ साथ हमारे कुलीग अख्तर हुसैन लांगो और सिटिंग MP मीर जाज़िम मेंगल पे जो FIR हुई है, देखें इन FIR से कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो एक इशू है या मुल्क में जो सियासी मुश्किलात हैं उसका हल FIR नहीं है, उसका हल ये काबिल नफरत अमल नहीं है, बल्कि प्यार मोहब्बत, सियासी गुफ्तशुनीद और सियासी इशूज़ को गुफ्तशुनीद टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जाता है, बजाय के डंडे के जोर पर या ब्लैकमेलिंग पे। मैं समझता हूँ इससे
ملک کے حالات بدتر ہوں گے. آج بلوچستان میں جو نفرت کی آگ جل رہی ہے وہ آگ کو تیل چڑکنے کے مترادف ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو، اور اس نے بحیثیت وزیر اعلیٰ سرو کیا ہے، اس نے اس ملک کے تمام اداروں کی فعالیت کے لیے جو کردار ادا کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قابل نفرت عمل ہے کہ ایف آئی آر کرنا یا ایک سابقہ ایم پی اے کو ہتھکڑی ڈالنا. میرے خیال میں ہم یہ نہیں کہیں کہ آج اس پہ کل ہم پہ نہیں آئے گا. یہ سیاسی مشکلات میں سب پہ یہ آتے ہیں، قید، بند، جیل اور مختلف پریشر آتے ہیں، لیکن ایسے کام جو عام عوام اور عام لوگوں سے یا سیاسی لوگوں سے جنگ کرنا، ان سے مقابلہ کرنا، یہ ملکی اداروں کے لیے اور اسپیشلی بلوچستان میں جو یہاں پہ کہ بے چینی ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، اور ایک غیر یقینی اس طرح کا ہے کہ آپ کے جو ینگسٹر ہے وہ ریاست سے، سیاسی جماعتوں سے، پارلیمانی سیاست سے دور بھاگ رہا ہے. سردار اختر جس طرح بھی ہے کم از کم اس ملک کے پارلیمنٹری سسٹم میں ایک کردار ادا کر رہا ہے. ایک جمہوری اختلاف یا سیاسی اختلاف رائے چیزوں کی اصلاح کر سکتی ہے. سیاسی اختلاف رائے پہ میرے خیال میں قدغن لگانا کہیں پہ نہ جمہوریت کی زینت ہے، نہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، نہ ڈیموکریٹک فورسز میں یہ قابل عمل ہے. اس لیے میں جناب اسپیکر، ہم جالب صاحب کے ساتھ بھرپور انداز میں ہمدردی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس مسئلے کو سیاسی گفت و شنید کے ذریعے حل کرے اور یہ فوری طور پر ایف آئی آر ختم کر دے.